وصف رخه والضحى كشف الدجى بجماله قرآن بأخلاق اشقبا حسنت جميع خصاله صدقا يقينا راسخا صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدى بزرقته قصة مختصر اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مصطفى جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام نگاہ ترچھی ہوئی تو ادا بن گئی نگاہ نیچی ہوئی تو حیا بن گئی نگاہ اونچی ہوئی تو دعا بن گئی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام بارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور
بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں حالضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم، یا سخی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم، یا داتا کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھ لیں سارے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ فرض بھی پورا ہو گیا، واجب بھی پورا ہو گیا۔ سوال یہ پوچھنے لگا ہوں کہ کسی کو زبردستی تو نہیں پایا کسی نے؟ پکی گل ہے، صاحب زبردستی تو نہیں پایا؟ جب نہیں پایا تو پھر حضور تے درود پڑھنے لگے، کالی شرم آتی ہے؟ جنہ کھانا ہوں گل بھی نہیں کھا، پابند نال ذرا پڑھو نا، کرنا بھی تاڑیاں گواہ بن جان کہ اس مسجد وچ آئے سن تے انہاں نے سرکار جانے جانا دے اوتے درود و سلام پڑھیا۔ محبت نال الصلاۃ والسلام ڈیزل گڈی ہے، ٹکا لایا ڈرنا ہے، چلو پھر انج کر لیتے ہیں۔ میلاد کا پروگرام ہے، مجھے کوئی عنوان خاص دیا نہیں ہے، 11ویں شریف کا کوشش کریں۔ اچھا چلو 11ویں والے پیر کی بھی بات کریں گے، جس کو 11ویں والے پیر کو 11ویں والا پیر بنایا ہے اس امام الانبیاء کی بھی بات کریں گے، سبحان اللہ۔ پھر آج جس کا عرس خاص چل رہا ہے وہ 11ویں والے کے خاص محبت کرنے والے امیر المجاہدین کی بھی بات کریں گے، کیوں جی؟ ہم تو ایسے ہی ہیں جی، حضور علیہ السلام کے غلام، حضور سے محبت کرنے والے ایسے ہی ہیں جی کہ ہمارا کوئی اس دنیا میں آ جائے ہم تب بھی حضور کا میلاد مناتے ہیں، سبحان اللہ۔ کوئی فوت ہو جائے غم میں بھی ہم حضور پر ہی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ کرم ہے اللہ کا ہم پر ہو، پھر ہم جھوم جھوم کے یہی کہتے ہیں، دنیا والوں کو بھی سناتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں،
وزیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وزیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے مل کے پڑھو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں بندے بہتے ہو کہ آواز تھوڑی ہے میں کل بھی میری سنگی نہ گل ہوئی تھی ثاقب ہے نا طبیعت کو 2 دن سے کافی ناساز رہی ہے پھر بھی انشاءاللہ حضور کا ذکر ہے مجھے امید ہے کہ حضور کے ذکر کے صدقے سے اللہ مجھے یہاں سے شفا یاب کر کے عید فرمائے گا انشاءاللہ تسی تے صحت مند بیٹھے ہو میں بندر پڑھو حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ہوا 4 سورہ مردوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی کیا میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں 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 حمد و سلام کے بعد عالی مرتبہ سامعین ذیل احتشام ڈیلے ذرا اس کی بالکل کم کریں نوجوانان اہل سنت بزرگان ملت سٹیج پر بیٹھے شخصیات ریاست پٹی صاحب میزبان محفل اور دیگر ساتھی رفقا امام و خطیب جامع مسجد ہادہ سید اصغر علی شاہ صاحب زیدہ مجدور جو خاص مہمان تشریف لائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالی حق بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور جو صحیح بات کر سکیں قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو سن کر سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے جتنی گھڑیاں بیٹھیں جو گزر چکی اور جو مزید جتنی دیر ہم بیٹھیں گے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اس کے پیاروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ذکر کے صدقے سے بیماروں کو شفا دے دے بے اولادوں کو اولاد دے دے اور جن جن گھروں میں مسائل اور پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے آیہ کریمہ پڑھی میں کوشش یہی کروں گا کہ کم سے کم اردو رکھ کے اپنی مادری زبان میں رہتے ہوئے آپ سے مخاطب ہو جاؤں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے پھر سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہو ماشاء اللہ بھی کہہ سکتے ہو نہ میں پہلی
پہلی باری اتنے آیا تو نہ تسی پہلی باری محفل وچ بیٹھے، یہیں کا ہو کے گیا اور یہیں سے منسلک اور یہیں کی محبتیں سمیٹ کر گیا اور یہیں سے محبت رکھتا بھی ہوں۔ اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیے، بیٹھنے کا فائدہ تو تب بھی ہے نا کہ مجھے سنانے کا بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی سننے کا بھی فائدہ ہو اور سبحان اللہ کہنے کا بھی ثواب عطا ہو۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ چھوٹی سی مثال کے ساتھ میں سمجھاؤں گا کہ یہ کسی بندے کو خاص اپنا لگاؤ، اپنا پیار، اپنا پن دکھانا ہو نا تو اس کے لیے ایک خاص لفظ بولا جاتا ہے، یار یہ صرف آپ کے لیے ہے، یہ اسپیشلٹی صرف آپ کے لیے، یہ خصوصیت صرف آپ کے لیے، یہ تحفہ صرف آپ کے لیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک در کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں جائیں، روز و شب گزاریں، آقا کریم جانے جانا حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں حاضری پیش کریں، پھر جب مدینے کے بازاروں میں خریداری کے لیے نکلیں، اپنے دوست احباب، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین کے لیے کچھ سامان خریدنے نکلے تو پھر کیا کرتا ہے بندہ؟ وہ کھجور، پانی، ٹوپی، تسبیح، یہ تو سب کے لیے دیتا ہے، یہ تو کمپلسری ہے، لازمی امر ہے، یہ تو لینا ہی لینا ہے۔ لیکن اپنے کسی خاص کے لیے ایک تحفہ جو ہے وہ الگ طور پر چن لیتا ہے کہ یار یہ میں نے اپنے کسی خاص کو دینا ہے، وہ چاہے ماں کو دے دے، چاہے باپ کو دے دے، چاہے بیوی کو دے دے، چاہے بیٹے یا بیٹی کو دے دے، چاہے بہن یا بھائی کو دے دے، چاہے کسی دوست کو دے دے، وہ جو خاص ایک تحفہ ہوتا ہے نا الگ سے وہ لے کر رکھتا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں گھر جاؤں گا اور اپنے فلاں بڑے محبوب کو دوں گا، اور جب اس کو دیتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ یار وہ ٹوپی تسبیح سارے واسطے سی، وہ زمزم شریف بھی سارے واسطے سی، وہ تیرے واسطے بھی لے آئے، لیکن اے جڑا خاص تحفہ ہے نا اے میں صرف تیرے واسطے لے کے آیا۔ بات کو سمجھیے گا، اے جڑا خاص تحفہ ہے نا اے میں صرف تیرے واسطے لے کے آیا۔ دیکھو سارے تحفے باقیاں واسطے بھی سن، لیکن اے ہو جائے تحفہ کسی اور نو نہیں دیتا، میں صرف تینوں دیتا ہے۔ کیوں؟ میرا لگن تیرے نال ہے، میری محبت تیرے نال ہے، لگاؤ تیرے نال ہے، اپنائیت کا احساس تیرے نال ہے۔ نبوت ملی کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو، رسالت ملی ان میں سے 313 انبیاء رسول کو، رسالت مل گئی، انبیاء بھی بن گئے، رسول بھی بن گئے۔ دیکھو جی نبوت کا درجہ بھی مل گیا، سب کو مل گیا، ان میں سے کئیوں کو رسولوں کا درجہ بھی مل گیا، سب کو مل گیا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کوئی رسول کسی ایک خاص قوم کے لیے، کسی خاص جگہ کے لیے آیا، کسی خاص علاقے کے لیے آیا، پورے عالم کے لیے کوئی ایک رسول تشریف نہیں لایا، اور ایک وقت میں مختلف دنیا کے علاقوں میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام رہے بھی، نبوت بھی مل گئی، رسالت بھی مل گئی، جگہ بھی مل گئی، مقام و مرتبہ بھی مل گیا، کتاباں بھی مل گئیاں، صحیفے بھی مل گئے، سب کچھ مل گیا۔ سونے آئے تینوں بھی دے چھڑے ہیں، لیکن انہاں کسے دا ذکر اسا نہیں بلند کیتا تے بلند کر کے رکھیا بھی نہیں ہے۔ اے ذکر بلند کرن دا خاص تحفہ ہے نا جڑا اس آمنہ دے نال اسا تینوں عطا فرما سمجھ آئے ہو؟ خاص جو نا ہم نے آپ کے لیے یہ جو ذکر کو بلند کرنے کا خاص تحفہ ہے، یہ کسی اور نبی کو اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوا، یہ فقط اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام جانے جانا کریم آقا کو عطا فرما دیا کہ سونیا ہم نے آپ کے لیے نبوت سارے نو دے دی، رسالت کئیاں نو دے دی، صحیفے کئیاں نو دے دی، کتابیں بھی دے دی ہیں، لیکن سونے وہ سب کچھ تجھے بھی دیا ہے، لیکن یہ جو ذکر کی بلندی کا تحفہ ہے نا یہ ہم نے دیا ہے اور آپ کو دیا ہے۔ اچھا پھر کتنا دیا ہے بلند، کتنا ذکر بلند کر دیا ہے؟ اب یہ تو سوال بنتا ہے کہ کتنا بلند کیا؟ اگر اللہ نے بلند کیا تو کتنا بلند کیا ہوگا؟ دیکھو تسی بیٹھے ہو تھلے، تسی حضور دا ذکر پہ کر دیو، حضور دے ذکر دے صدقے تسا مینوں ایتھے بٹھا چھڑیا، میں تھوڑا جا بلند ہو کے میں ایتھے بیٹھ کے حضور دا ذکر پہ کرنا۔ اچھا اس تو بھی بلند ہو جائیے، چھت تے چلے جائیے، بالا خانے تے ہو جائیے، اوتھے حضور دا ذکر بلند کریے تے پھر بھی آکھاں گے تھوڑی مزید بلندی مل گئی، ساڈی ذات نوں
اللہ پھر سب نو مدینے لے جائے تے جہاز وچ بیٹھیے اس جہاز دی آخری سطح بلندی دی آخری سطح دے اوتے اوتھے جا کے بھی حضور دا ذکر اسی بلند کریے اے ساڈی ذات دی حیثیت سی نا جڑی ساڈی حیثیت دی حد مک گئی ذات دی حد مک گئی اوتھے اسی جا کے اوتھوں تک حضور دا ذکر بلند کر سکنے ہاں لیکن اللہ رب العزت نے انساناں دے اوتے مخلوقات دے اوتے اپنے محبوب دے ذکر دی بلندی نو قید رکھیا ہی نہیں مکلف رکھیا ہی نہیں کیوں کہ اندی کوئی نہ کوئی حد ہے سی تے جتھے اندی حد مکنی سی انہیں نال ہی میرے رسول دے ذکر دی بھی حد مکا چھڑنی سی فرمایا نا کسے مخلوق تے نہیں رکھیا اسا آپ بلند کر چھڑیا سنیا اگر تو ہی دس دے کنا بلند کیتا ہے فرمایا جنہ رب بلند ہے انہاں دے محبوب دا ذکر بلند کروا جتنا رب بلند ہے جتنا حضور کی ذات کا ذکر بلند فرما دیا جتنا رب بلند ہے اتنا اس نے اپنے محبوب کا ذکر بلند فرما دیا اچھا اے مخلوق تے کیوں نہیں رکھیا مخلوق دے ذمے کیوں نہیں رکھیا ان دی ایک اور وجہ ہے کوئی وجہ ہے کہ مخلوق دی ابتدا بھی ہے مخلوق دی انتہا بھی ہے ہم سب کی ابتدا بھی ہے ہماری انتہا بھی ہے اور جو چیزیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں ان کی بھی ابتدا ہے ان کی بھی انتہا ہے تو اگر حضور کا ذکر ہمارے ذریعے بلند ہونا ہوتا تو اس کا مطلب تھا جب ہماری ابتدا ہوتی تب شروع ہوتا حضور کا ذکر اور جب ساری انتہا ہوتی حضور کا ذکر بھی ہوتی ختم ہو جاتا یہ مطلب ہے کہ حضور کے ذکر نو بھی بقا نہ مل سکتی ہمیں مخلوقات کے ذمہ لایا ہی کوئی نہیں حضور کا ذکر اینا بلند کرنا ہے جنہ ان کی ذات بلند ہے تے اس طرح بلند کرنا ہے کہ نہ جن کی ابتدا ہے نہ جن کی انتہا ہے اپنے ذمہ لے لیتا تے جیڑی جن کی انتہا کوئی نہیں ابتدا کوئی نہیں وہ جنہ ذکر کر رہا ہے یہ مطلب ہے وہ ذکر دی بھی ابتدا کوئی نہیں وہ ذکر دی بھی انتہا کوئی نہیں خاص تیرے واسطے لکا ذکر تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے اللہ اکبر کبیرہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو پوچھیا کہ ذکر دی بلندی دا کی معاملہ ہے آپ نے فرمایا بس اتنا سمجھ لو کہ خطبہ ہوئے اذان ہوئے نماز ہوئے قرآن ہوئے جمعہ دا خطبہ ہوئے واعظ دا باز ہوئے نصیحت کرنے والے دی نصیحت ہوئے تبلیغ کرنے والے دی تبلیغ ہوئے مبلغ کا خطاب ہو واعظ کا خطاب ہو جمعہ کا خطبہ ہو عیدوں کا خطبہ ہو کچھ بھی ہو جائے جہاں پر اللہ کا ذکر لیا جائے گا حدیث قدسی کے ساتھ آپ نے اس کو واضح فرما دیا کہ ربا کہاں پر کیسے ذکر بلند ہوگا میں اذا ذکرت معی میں جہاں میرا ذکر ہوگا سنیا ساتھ وہاں تیرا ذکر کیا جائے گا آپ دیکھیں اذان ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہتے اور کلمے کی بنیاد بھی رکھ دی لا الہ الا اللہ کہہ رہے اور ناک ماری کہیں جاوے کلمہ قبول نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھ جائے گا قرآن بھی اٹھا کے دیکھو جا بجا میرے مصطفیٰ کے ترانے اللہ نے لکھے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ مطلب یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی سنیں جب میرا ذکر کیا جائے گا تب ساتھ میں تیرا بھی ذکر کیا جائے گا دیکھو تسی ایتھے بیٹھے ہو نا محفل نو سجا کے سوال پیدا اگر ہو جائے کہ پہلے عمر صغیر ہے یا کدھر اور بھی ہویا ہے ساڈے تو بزرگاں نے بھی کیتا یا اس کو بھی پہلے اگلا نے کیتا ہے تو صحیح مسلم دی روایت امام مسلم لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت میں تشریف لائے اور کچھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے صحابہ سے پوچھا اے میرے اصحاب کیا کر رہے ہو تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا آپ کی اتباع دے دی ہے اور اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ جیسا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر قسم اٹھاتے ہو قسم کہہ کے کہتے ہو کہ واقعی تسی انجی پہ کر دے ہو واللہ ہم یہی کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم
یہی کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیر. وفینا بک ونحن بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا تم قسم اٹھاتے ہو؟ کہتے جی جی یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے ہم یہی کر رہے تھے. میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا پریشان نہ ہو، میں نے قسم تم سے اس لیے نہیں اٹھوائی ہے کہ مجھے تم پر یقین نہیں تھا کہ بہتان باندھوں. کہتے نہیں تم ایسے نہیں کر رہے، نہ بلکہ میں نے اس کا راز دیکھا کہ میں نے ادھر نظر دوڑائی ہے نا تو اللہ رب العزت کی ذات عرش کے فرشتوں میں تم پر فخر فرما رہا تھا. کس لیے کہ تم مجھ میں اپنے درمیان تشریف لانے کی خوشیاں بنا رہے تھے. میرا تمہارے درمیان تشریف لانا جس پر تم راضی ہو رہے تھے، خوش ہو رہے تھے نا، اور صرف تم یہاں دنیا میں بیٹھ کر، وہ تم یہاں چندرائے کی مسجد میں بیٹھ کر صرف خوش نہیں ہو رہے، اور اس وقت اللہ اپنے فضل سے فرشتوں کے درمیان ہم پر فخر فرما رہا ہے. کیوں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سونیا تو سانو اشرف المخلوقات بنایا، بغیر محنت دے بنا چھڑے. سونیا تیرا شکر ہے کہ تو سانو انسان بنایا، پھر انسان بنا کے اپنے محبوب دا امتی بنا چھڑے. سونیا تیرا شکر ہے اپنے محبوب دا امتی بھی بنایا، کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی بنا چھڑے. یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم ہے. اور پھر دیکھیے نا ہم جن کے ذکر کے لیے آئے بیٹھے ہیں، بریلی کا شاہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بریلی کا شاہ کہتا ہے ہائے 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 اللہ اکبر کبیرہ. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا خدا کی قسم قلم توڑ کے رکھ دیتے ہیں. میں اس قلم کے بھی صدقے جو امام احمد رضا خان بریلی کے شاہکار کے ہاتھوں میں آئی اور جس نے حضور کی ثنا خوانی لکھنے کا شرف حاصل کر لیا، کہتے ہوتے کہاں خلیلو بنا یہ کعبہ بنا لولا کمال صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. یا رسول اللہ یہ جو کعبہ ہے نا، کعبہ یہ بھی آپ کے صدقے سے ہے. یہ جو حضرت خلیل ملے یہ بھی آپ کے صدقے سے ملے ہیں. یہ جو مسجدیں ملی ہیں یہ بھی آپ کے صدقے سے ملی ہے. یہ جو حضرت موسیٰ ملے یہ بھی آپ کے صدقے سے ملی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ بھی ملی ہے تو یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے صدقے سے ملا ہے. کیوں کہ رب بھی کہتا ہے سنیا لولا کا لما خلقت آدم وموسیٰ ولما خلقت الجنت والنار. سنیا اگر میں تجھے نہ بناتا، نہ میں موسیٰ کو بناتا، نہ میں آدم کو بناتا، نہ میں جنت کو بناتا، نہ میں جہنم کو بناتا. اور پھر فرمایا دوسری جگہ پر لولا کا لما خلقت عیسیٰ. اے سنیا اگر تجھے نہ بناتا تو میں عیسیٰ کو بھی پیدا نہ فرماتا. اور پھر بنانے کی بات کو انتہا پر لے گیا. یہ تو مخلوقات کی بات تھی نا، یہ بھی نہ بناتا، وہ بھی نہ بناتا، وہ بھی نہ بناتا. سنیا لولا کا لما اظہرت ربوبیہ. اگر تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی دنیا پر ظاہر نہ کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، غلام ہے غلام ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی مشغول ہے. سنیا اگر تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ سمجھتا. ہائے 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 اللہ اکبر. میں اپنا رب، کوئی کتنا پیار کرتا ہوگا اللہ اپنے محبوب سے جس کے لیے فرما رہا ہے کہ عیسیٰ بھی بنائے تو تیرے لیے بنائے ہیں. ہائے ہائے ہائے. میں یہ کعبہ انہی کی تجلی کا ایک ظل روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے. یہ کعبہ جو ہے نا، کعبہ جس کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں، جو ہمارا مسجود الہ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ ہے جس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ جو ہے نا، یہ ایک مٹھی جو حضور کے وجود سے بچ گئی تھی نا، یہ حضور کے وجود کی ایک مٹھی سے اللہ نے کعبہ بنا دیا. میں رک کے کہاں میں تھوڑی صلاحیتاں تھوڑی سماعتاں نو چیک کراں ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو کہاں سے ہو کے سنتے ہو. حضور تے وجود بشری جو بچی ایک مٹھی مٹی بچ گئی، اللہ نے وہ نال کی بنا چھڑیا؟ کندے جو بچی؟ آیا تسی بولو گے تے حدیث پاک سمجھ آئے گی نا. وجود مصطفیٰ سے بچی ایک مٹھی مٹی، اللہ نے کیا بنا دیا اسے؟ اور کعبے کو ہمارے لیے کیا بنا دیا؟ سجدہ کرنے کی جگہ، مسجود الہ جس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے. تو پھر میں پیار سے کہوں جدو ایک مٹھی دی شان ہے وے کہ پوری دنیا دے والے سجدہ کرے تے پورا بدن محمد عالم کی ہوئے گا.
ज़िल रोशन इन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। और जब एक मुट्ठी में इतनी ताकत है कि बंदा इंग्लैंड में भी हुए तो सजदा काबे की तरफ है, बंदा यूरोप में हो, डेनमार्क में हो, नॉर्वे में हो, अमेरिका में हो, वेस्टर्न अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, बर्रे सगीर में हो, अरब में हो, एक मुट्ठी की ताकत इतनी है कि पूरी दुनिया में मुसलमान जहां भी होगा सजदा काबे की तरफ करेगा। और सोचो सुनियो, जिसका जिक्र करने आए बैठे हो अल्लाह ने उसको शामिल कितनी अता फरमाई है। और जब एक मुट्ठी का आलम ये है कि पूरी दुनिया उसकी तरफ सजदा करती है तो फिर आमिना के लाल के पूरे जिस्म का आलम क्या होने वाला। उसके जिस्म की ताबीना किया मैं खुदा की कसम मैं ते ना पूरी दस सकता, मैं तो नहीं बता सकता वो जिस्म कैसा जिस्म। हाय 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 अल्लाह अकबर कबीरा। वो जिनके बारे में हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन मस्जिद नबवी के पास से गुजरा तो 14वीं रात का चांद चमक रहा था बड़ी आबोताब के साथ। और मैंने देखा हुजूर लाल रंग का धारीदार हुल्ला यमुनी चादर ओढ़कर आराम फरमा रहे थे। मैं जब गुजरा ना तो ठंडी ठंडी हवा चली हल्की सी, तो आपके चेहरे अकदस से यूं यूं लिबास वो जो कपड़ा था वो चादर थी वो हटी ना। तो कहते हैं मैं देख के दिल में ठंड बढ़ गई। फिर देखा कि आसमान में 14वीं रात का चांद भी तो चमक रहा है, जरा मुवाजना तो करूं कि वो चांद ज्यादा खूबसूरत है या ये हमारा चांद ज्यादा खूबसूरत है। फिर कहते मैंने आसमान की तरफ देखा, फिर इधर मदीने के चांद की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखा, फिर इधर बतूहा के मुखड़े की तरफ देखा। साहबा कहते हो जाबिर पहेलियां ना बुझा, सीधी सीधी दास पर नतीजा क्या निकल गई। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं फाइदा हुआ इंदी अहसन मिन अल-कमर। और फैसला सुनना ही है तो फिर सुना जाबिर बिन अब्दुल्ला से। कहते खुदा की कसम है हुजूर का मुखड़ा 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा हसीन और जमील था। उस जिस्म की बात करनी है। हाय 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 हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हुजूर के पास बैठे ना तो हुजूर फरमाते हैं अबू हुरैरा तो थोड़ी थोड़ी देर तो बाद आया